السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم موضوع پر بات کرنے چلا ہوں جو کہ ہے شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں شیعہ اور اس کے بڑے بڑے جو بات کرنے والے ہیں علماء ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم کو نہیں ہوئی ہے، وہ تو 26 سے 27 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ تو ان کو میں تحقیقی جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ پہلے تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ پورا واقعہ کیسے پیش آیا۔ اس پورے واقعے کے اندر یہ ہے کہ ابو لؤلؤ مجوسی، یہ جو آگ پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور خلافت کے اندر کچھ حکومتی کاموں میں لکڑہارا ضرورت پڑ گیا، یعنی لکڑی کے کام کرنے والا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی ایسا مل جائے جس سے یہ لکڑی کا کام وغیرہ کرایا جائے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے اندر تھے، تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ کوفہ کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، لیکن اے عمر وہ مجوسی ہے، یعنی آگ پرست ہے، اور یہاں پر مکہ کے اندر اللہ کے بیت اللہ کے پاس یہاں پر کافر کا داخلہ ممنوع تھا، تو اسے کیسے بھیجا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجازت دی اور بلایا۔ جب بلایا اور اس کو اسی بستیوں کے تھوڑا قریب ہی ٹھہرایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لکڑہارے کے پاس گئے جو کہ مجوسی تھا، اور اس کو کہا کہ آپ کیا کیا کام کرنا جانتے ہو۔ تو اس نے جہاں پر لکڑی کے کاموں کے حوالے سے بتایا، پھر آخر میں بتایا میں خنجر بھی ایسا بناتا ہوں جو دنیا یاد رکھے۔ یہ بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک خنجر میرے لیے بھی تیار کرنا، کہا کہ آپ کے لیے ایسا خنجر بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، اس نے مجھے قتل کرنے کا ایک دعویٰ کر دیا ہے اور قتل کرنے کا کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کا کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، اس نے جو کہا ہے کہ آپ کے لیے ایسا خنجر تیار کروں گا جو دنیا یاد رکھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی اپنی جہاد کے اندر گزار دی تھی، تو وہ جو رائے دے زمین پر اور آسمانوں سے اللہ قرآن پاک بنا کر نازل کر لے تو اس کی اتنی فراست نہیں ہوگی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ایسے مومن تھے کہ ان کی فراست بہت قوی اور بہت وسیع تھی۔ تو انہوں نے یہ فرمایا، تو ایسا ہوا بالخصوص کہ فجر کی نماز کے اندر 26 سے 27 ذی الحجہ میں فجر کی نماز کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہوئے۔ پہلی کے دوسری رکعت میں جیسے ہی نماز پہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھا رہے تھے، یہ مجوسی آگے بڑھا اور اس نے زہر میں ڈبویا ہوا وہ خنجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خنجر سے وار کیے جو زہر میں ڈبوئے ہوئے تھے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ ہے کہ اگر کسی امام کو کوئی مسئلہ لاحق ہو جائے، پیش ہو جائے، تو کسی پیچھے صف والے شخص کو آگے کر لے امامت کے لیے، تو اسی مسئلے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے مسئلے پہ کھڑا کیا اور نماز ختم کرائی۔ اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو ایسا ہوا تھا کہ ایک اور مسئلہ ہے اس میں کہ اگر صف میں اگلی صف میں جگہ ہو تو پچھلی صف والا آگے بڑھ کے اس صف کو مکمل کر لے، تو پیچھے جو صحابہ تھے وہ آگے بڑھ کے اس صف کو مکمل کر دیا۔ تو یہ صف جب بن گئی تو وہ ابو لؤلؤ مجوسی جو آگ پرست تھا، وہ جیسے ہی خنجر کے وار کرنے کے بعد واپس نکلنے لگا، وہ صف اتنی مضبوطی سے بنی ہوئی تھی کہ صحابہ کی اس صف کو چیر کر آگے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرنے کے بعد وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا، تو اس راستے کو ڈھونڈنے کے چکر میں اس مجوسی نے تقریباً 7 صحابہ اور کو زخمی کیا لیکن اسے راستہ نہیں ملا۔ پھر آخر میں اس مجوسی نے جب راستہ نہیں ملا اپنے آپ کو وہی زہر والا خنجر مارا اور اسی طرح مردار ہوا اور جہنم واصل ہو گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نماز ختم ہوئی اس کے بعد فوراً کہنے لگے، کہا کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ مجھے جو خنجر مارنے والا ہے وہ کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جب دیکھا گیا اور دیکھا تو بتایا کہ وہی جو حکومتی کام کے لیے مجوسی بلایا تھا اس مجوسی نے آپ کو خنجر مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری شہادت جو ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی ہے، کسی کافر کے ہاتھ سے ہوئی ہے، اس پر مجھے فخر ہے۔ اور اس کے بعد تقریباً 3 سے 4 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اور 1 محرم کو زخمی 26-27 ذی الحجہ کو کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 1 محرم کو ہوئی ہے۔ یہ جو بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہم 2500 کتابوں کے حوالے، 20 کتابوں کے حوالے، 30 کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ ان کو جو شہید کیا گیا ہے یا ان کی جو وفات ہے وہ 26-27 ذی الحجہ ہے، وہ آئے، ہمارا بھی اسے چیلنج ہے، انشاءاللہ ہمارے پاس بیٹھے اور ہم اسے بتائیں گے کہ ان کتابوں کے حوالہ جات میں ان کے ناقص علم نے، کہاں ناقص فہم نے، ناقص عقل نے کہاں تک انہیں گمراہ کر دیا ہے، جو صحابہ کا انکار کر دیں، جو نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہ کریں، اس کا عقل کہاں پر ہے۔ تو اسی لیے وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجانا بھی جانتے ہیں اور دلائل کے ذریعے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔